لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. وعلیکم السلام. جی دیکھو، مستقل رحم کو بند کروا دینا، مستقل رحم نکالوا دینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب مزید بچہ ہوا تو عورت کی صحت کو نقصان ہوگا، تو وہ تدابیر اختیار کریں جو حمل روکنے کی ہوتی ہیں، وقتی اور عارضی، اسی سے روکے رکھیں. ڈاکٹر اس میں چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں، ڈاکٹر نے کہا بچہ ہو گیا تو نقصان ہوگا، ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا، پھر فاٹ ہے عورت. لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، میں اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا. ارشاد چلیں، وہ تو ایک الگ واقعہ ہے نا، وہ تو ایک الگ واقعہ. پھر میں بات کروں گا بعد میں، اس میں بات کروں گا بعد میں. کاروبار کرتا ہوں میں، پرفیوم کا کاروبار کرتا ہوں میں بھی، اور آتا ہے اور اپنے پرفیوم بوتل خرید کر. ہاں ہاں، کام دیکھو کیا کر رہے ہیں. پرفیوم مارکیٹ سے اٹھاتا ہوں، کمپنی کا لیبل ہٹا کے اپنی کمپنی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلاتا ہوں. دھوکہ ہے بھائی یہ. میرا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ پڑھو. واش روم جانے کا دل کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ جاتے ہیں، مجبوری ہے بھائی. بہت ساری چیزوں کا دل نہیں کرتا، کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نماز کو دل نہیں لگتا، مجھے ایک کینیڈا میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا مفتی صاحب میں 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن دل نہیں لگتا. میں نے کہا زندہ باد، یہی تو تہجد ہے میرے بھائی. دل نہیں لگ رہا پھر بھی 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. اٹ از کالڈ ثواب. اسی پہ تو ثواب ملتا ہے. ہم غلام ہیں بھائی، اللہ کے بندے، ہمیں جو آرڈر دیا ہم نے پورا کرنا ہے، دل لگے یا نہ لگے. اسی چکر میں لوگ پورے سال نہاتے نہیں ہیں کہ نہانے کا دل نہیں کرتا ان کا. ابے زبردستی ان کو بھیجو واش روم میں، غسل کرواؤ، باہر نکالو. تیری وجہ سے دوسروں کو ٹینشن ہو رہی ہے. میرے والد بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں. میری بیوی بچوں کے سامنے، میری عمر 25 سال ہے، والد صاحب نے 2 دفعہ گھر سے نکالا، چھوٹی بات پر مارتے ہیں سب کے سامنے. میری بیوی کو ہر بات پر گالیاں بد دعائیں دیتے ہیں اور مجھے دوبارہ نکال دیا. تو میں کراچی شفٹ ہو کے آؤں حیدرآباد سے، تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ اگر والد صاحب اتنا ہی غلط سلوک کر رہے ہیں تو پھر الگ رہو میرے بھائی. الگ گھر لے کے بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو اور ہیلو ہائی کر لیا کرو. والد صاحب سے کبھی کبھار خیریت پوچھ لو. قطع تعلق جائز نہیں ہے. مارتے پیٹتے تھے نا، گالیاں دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، تو الگ رہ لو بس، ختم. باقی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہیلو ہائی کر لو. یہ یاد رکھو، اگر ان کو کچھ ہوا، بیماری میں ان کو ضرورت ہوئی، تو آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں. ان کا سلوک اچھا ہو یا برا ہو، رسپانسبلٹی بہرحال آپ کی ہے. ہاں ظلم ہو رہا تھا تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ ریزرو ہو جائیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. صاحب کا مفتی صاحب کے بقول کی فکر بلوچستان میں مسلح جنگ میں اگر فوج کسی بے گناہ کو گرفتار کرے، شہید فوج کی نیچائی سے. لمبا جواب ہے اس کا بہت. مفتی صاحب آپ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں، آج آپ اولاد کے حقوق بھی بیان کر دیں. میرے والد مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، اس پہ بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں میرے بھائی. مفتی صاحب میرے 3 بیٹے، آخری سوال ہے، ملک سے باہر چلے گئے ہیں. میں نے بھی ان کو روکا نہیں کہ کل مجھے ہی برا بلا نہ کہے. آپ نے ہمارے فیوچر کا بیڑا غرق کر دیا. جس عمر میں مجھے بیٹوں یا پوتوں کو دیکھنا تھا، اس عمر میں لمبا سوال ہے، اس کا خلاصہ میں سمجھ گیا ہوں. 3 بیٹوں کو ملک میں سے باہر بھیج دیا کمانے کے لیے، اب تنہائی میں وقت گزار رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو، قرآن کہہ رہے وَبَنِينَ شُهُودًا. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ مدثر میں، ایک کافر کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس پر ہم نے اتنی نعمتیں دیں، ان نعمتوں میں ہم نے اس کو کیا دیا؟ وَبَنِينَ شُهُودًا، حاضر رہنے والے بیٹے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا حقیقی نعمت جب ہے جب وہ آپ کے سامنے بولو موجود. وَبَنِينَ شاہد سے نکلا ہے حاضر. اولاد آپ کے سامنے ہونی چاہیے بڑھاپے میں. 1 آدھ بچہ چلو چلا جائے کمانے کے لیے، باقی تو رہے نا. وہی ہے 2-3 بچوں کا وبال. بچے ہول سیل کے حساب سے پیدا کرو میرے بھائی. اللہ نے تمہیں اتنا
ابھی جوانی میں آپشن دیا, بڑھاپے میں تمہارے پاس باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پھر ایک آدھ باہر چلا جائے کمانے کے لیے, وہ بھی ضرورت ہے, باقی تمہارے پاس رہیں, پھر یہ چلے جائیں وہ آ جائے, بیٹیاں آتی جاتی رہیں. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں, باہر بڑے اچھے رشتے آئے بیٹیوں کے, انہوں نے کہا نہیں یار ہم بیٹی کو اتنا دور بھیجیں کہ عید بقرعید پہ بھی نہ آ سکے تو کیا فائدہ. اب وہ تو خیر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ بیٹیاں ہم سے بہت دور ہو جائیں. تو اولاد کی نعمت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. تو اس لیے اپنے سارے بچوں کو نہیں باہر بھیج دیا کرو, اور بچوں کو بھی چاہیے کہ یار اگر ایک دو چلے گئے ہیں تو باقی نہ جائیں. بولیں یار میں کیسے چھوڑ کے جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے. سیالکوٹ میں ہمارے ایک جاننے والے تاجر ہیں, ان کے لیے باہر سے بہت اچھی آفر آئی تھی. ان کے ایک بھائی باہر چلے گئے, ان کے لیے بھی آفر آئی, ملک کے حالات صحیح نہیں تھے, انہوں نے کہا میں بھی باہر جاتا ہوں. کہتے ہیں لیکن میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے مشورہ کیا کہ میں باہر چلا جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے, اور ماں باپ مجھے اجازت تو دے رہے ہیں میری ضرورت کو دیکھتے ہوئے, لیکن مجھے پتا ہے یار ان کی بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی. ماں کی آنکھیں باپ کی آنکھیں تو ٹھنڈی اولاد کو دیکھ کے ہوتی ہیں. کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو کیا وہاں کوئی اور اللہ ہے کھلانے والا, یہاں کوئی اور اللہ ہے, دونوں جگہ ایک ہی اللہ ہے بھائی. کہہ رہے میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. کہہ رہے ہیں اور میں نے ماشاءاللہ ان کی دولت دیکھی ہے, اتنی بڑی فیکٹری ان کی, اتنی اللہ نے برکت دی. کہہ رہے ہیں یہ سب ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے, باہر والے سے زیادہ کما رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا باہر مت جائیں, لیکن ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ یار. تو پھر ماں باپ کی بھی غلطی ہے نا, کنجوسی کی کیوں تم نے اولاد پیدا کرنے میں. لگا تو یار ایسی کی تیسی سوسائٹی کی ایسی کی. لوگ مجھ پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں, مجھ صاحب کے اتنے بچے ہائے ہائے ہائے. میں کہتا ہوں میں تم پہ ترس کھا رہا ہوں کم بختو. اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, تمہارے چہروں پہ نور آئے گا, خوشیاں آئیں گی. یہ یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے دیکھو, تبلیغ میں ہم لوگوں کو نکلنے کا کیوں کہتے ہیں, ایک چیز نا تبلیغ والے گھسیڑ دیتے ہیں باڈی کے اندر, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسے سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں نا اندر کہ یقین آ جاتا ہے کہ واقعی کس سے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب مت اختیار کرو, اسباب تو اختیار کرنے ہیں, لیکن ہوتا کس سے ہے, اللہ. یہی تو سیکھنا ہے. آج اللہ پہ ایمان تو ہے, لیکن ایسا ایمان تو یہودی کا بھی ہے میرے بھائی, ایسا تو انگریز کا بھی ایمان ہے. ایسا ایمان کا کرنا کیا ہے, سب کچھ ہی اگر اسباب میں ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے یار. کچھ اسباب کرتے ہیں, کچھ کون کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. تو اللہ کو سوسائٹی میں ان کرنا پڑے گا. وہ یہی ہے کہ بھائی اللہ جہاں اسباب اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا وہاں اسباب اختیار کرنے, جہاں اپنے اوپر توکل کا حکم دیا وہاں اسباب کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے توکل کرنا سیکھو اللہ پہ, اللہ عمل کی توفیق دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.